کچھ کہتے ہیں ہر جگہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہر جگہ اور کچھ کہتے ہیں عرش پر، جب عرش نہیں تھا تو کہاں تھا؟ ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے جو لا مذہب حضرات ہیں ان کا یہ دینی خدمات کا حصہ ہے کہ عوام میں انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، ظرف سے پاک ہے، کہ یہ مخلوق کی صفات ہیں کہ مخلوق کسی ظرف میں ٹھہرتی ہے۔ اللہ تعالی مکان اور مکانیات سے پاک ہے، البتہ اللہ تعالی کی لیے صفت علو ثابت ہے۔ جیسے اللہ تعالی کی ذات باری تعالی کے لیے تنزیہ کے کلمات ضروری ہیں، تو اللہ تعالی مکان اور مکانیات سے پاک ہے۔ اللہ تعالی تذکیر اور تانیث سے پاک ہے، لیکن جب صیغے آئیں گے تو کون سے آئیں گے؟ مذکر والے۔ ہووا ضمیر آئے گی مذکر کی، صیغے بھی استعمال ہوں گے مذکر کے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ علو ہے۔ تو اللہ تعالی کی ذات کسی جگہ میں مقید نہیں کہ یہ سوال ہے کہ اللہ کہیں عرش پر بیٹھا ہے جیسے تم بیٹھے ہو، اور عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ تو عرش اللہ کے لیے اس طرح کا ظرف نہیں، باقی رہ گیا استواء علی العرش۔ تو اللہ مستوی عرش ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالی کا استواء کا جو معنی ہمارے ذہنوں میں ہے یہ مخلوق کے استواء کا معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے استواء کا کیا معنی ہے یہ مخلوق کی عقلوں سے ورا ہے، اور یہ کمال علی کو بے شان ہی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر معنی ہو معلوم، معنی ہو معلوم کا کیا معنی؟ کہ مخلوق کے لیے جو معنی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے غیر مقلد دوستوں کو شبہ پڑتا ہے، وہ معنی و معلوم کا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو معنی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ نہیں، معنی و معلوم کا معنی کہ استواء کا جو معنی مخلوق کے لیے ہے وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے استواء کا کیا معنی ہے تو یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، تو اللہ تعالیٰ مخلوق اور مخلوق کی ہر مشابہت سے پاک ہے۔ جو چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں اللہ ان سے پاک اور برا ہے، اور اسی آیت میں لیسا کمثلہ شیء میں تنزیہ کامل ہے۔ تو جہاں دو فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے معطلہ کا اور ایک فرقہ ہے مشبہہ کا۔ معطلہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، اور جو مشبہہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کی طرح مانتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی صفات قرآن و حدیث میں آئی ہیں، وجہ کا لفظ ہو، ید کا لفظ ہو، ساق کا لفظ ہو، اس طرح کی صفات، تو وہ سب حق ہے الاثبات، لیکن ساتھ یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے یاد، وجہ، ساق، استواء وغیرہ کے کلمات ہیں اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اور اتنی بات قطعی ہے کہ وہ ید ہمارے ید کی طرح نہیں، وہ وجہ ہمارے وجہ کی طرح نہیں، وہ ساق جو ہمارے ذہن میں ساق کا تصور ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، وہ استواء جو ہم جس استواء کو جانتے ہیں وہ استواء اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ اگر وہ مانے گا تو مشبہہ ہے، جیسے ہمارے غیر مقلد دوست ان پڑھ وہ عوام میں جیسے بیان کرتے ہیں تو عوام یہی سمجھتی ہے کہ معاذ اللہ اللہ بھی کہیں ایسے ہی بیٹھا ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں، تو یہ بالکل تشبیہ ہے اور یہ کفر ہے۔ اور دوسرا وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا ہے ہی منکر، تو انکار کرنا وہ بھی بدعت ہے، اور تشبیہ یہ بھی شرک ہے۔ تو مطلب نؤمن بہ
ولا نسأل عن کیفیتہ الایمان ثم التفویض.